साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ। बहुत तवील अरसे के बाद अमेरिका और इसराइल को जो है वो बुरी शिकस्त हुई है। ट्रंप नाराज़ हैं, नेतन्याहू परेशान हैं, बरतानिया ने इनकार कर दिया, चीन ने ईरान के साथ मिलकर लंबी जंग लड़ने का भी कह दिया और तमाम हमदर्दियाँ रशिया और चीन ने ईरान के साथ जो हैं वो जाहिर कर दी हैं। आखिर चीन के साथ मिल के ईरान कितने महीने जंग लड़ सकता है? दो मुस्लिम ममालिक खलीजी जो हैं वो किस तरह से फितना है? इमरान खान साहब की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? परवाज़ें बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान फ़ौज के तर्जमान अहमद शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए धमकी दी है। वो धमकी कैसी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साहिबो देखिए, बताया गया अमरीकी मीडिया की जानिब से कि जो MBS हैं शहज़ादा मोहम्मद सुलेमान और नेतन्याहू ने गलत कैलकुलेशंस की, डोनाल्ड ट्रंप को जो है कायल किया। ट्रंप चूँकि जाना नहीं चाह रहे थे जंग में, तो इन दोनों के कहने के ऊपर चले गए। जब चले गए तो इन्हें किसी तौर अंदाज़ा नहीं था कि हम 2-3 दिन से ज़्यादा जंग लड़ेंगे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि चीन और रशिया ने और बिलखसूस चीन ने मदद की ईरान की, जिसके नतीजे में आज ईरान खड़ा है और अमेरिका, इजराइल और बाकी कह रहे हैं कि जंग बंदी करो, और ईरानी कह रहे हैं कि हमारी क़यादत शहीद भी हो जाए, आप हमारे ऊपर आके आए रोज़ चढ़ाई करें। इस बार आगाज़ आपने किया, इख्तिताम हम करेंगे, और उन्होंने कहा कि हम जंग बंदी नहीं करेंगे, आओ आखिर तक लड़ते हैं। इसकी वजह क्या है? ना कोई एयर फोर्स, ना कोई एटमी मिसाइल, ना कुछ और। रमज़ान के महीने में जज्बात तो है ही हैं, लीडरशिप चली गई है, मुसलमान हैं, जज्बा ईमानी के तहत लड़ रहे हैं, तमाम पड़ोसी इस्लामी ममालिक भी ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मदद तो है। ईरान के साथ चीन की मदद है, वहाँ से मिसाइल आए। आप देखें 35,000 का जो मिसाइल $35,000 का बनाता है ईरान ड्रोन, उसको गिराने के लिए, उस एक को गिराने के लिए $4 मिलियन US के अखराजात आते हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जो कि एक ड्रोन को गिराने के लिए 3 आपको रॉकेट जो हैं, चीज़ें जो हैं वो भेजनी पड़ती हैं फ़ज़ा में। माज़रत, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नाम नहीं पता इस टेक्नोलॉजी के, लेकिन $4 मिलियन जो है वो उसके ऊपर खर्चा आता है। तो आखिर ईरान के मुकाबले में इसराइल और अमेरिका मिल के कब तक रजीम चेंज करने की कोशिश करते रहेंगे जहाँ पे लोग बाहर हैं? आज देखें ना, बच्चियों की नमाज जनाजा पड़ेगी, वो मनाजर देखें, ख़वातीन की तादाद देखें। जिस मुल्क की इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं साहिबो, वो इतनी बहादुर हूँ, बाहर आ जाएं, फ़ौज के साथ अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हो जाएं, वो कौम तो वैसे भी नहीं हार सकती। नौजवान तो है ही हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ, इतनी बड़ी तादाद में जो ख़वातीन बाहर आई हैं दुनिया की किसी जंग में। फ़लस्तीन के बाद मैं देख रहा हूँ कि ईरान के अंदर जो ख़वातीन हैं वो जंगी हालात में भी और कोई और चीज़ें हों तो उसके अंदर वो अपना हिस्सा डालती हैं और एहतजाज करती हैं और सामने आती हैं और बोलती हैं। क्या इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की जो रेशो है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकल सकती। अलग बात है कि जुल्म है, सितम है, जबर है, ये बड़ी और बातें भी मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर देखिए कुछ चीज़ें जहन में आ रही हैं। बांग्लादेश में भी आयतुल्लाह खamenei के शहादत के ऊपर एहतजाज हुआ, भारत में भी हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ। साहिबो ठीक है, पाकिस्तान में गिराव जलाए किया, जज्बात थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन जिस तरीके से सीधी गोलियां मारी पाकिस्तान के रेंजर्स ने, अपनी फ़ौज ने, रेंजर्स फ़ौज में आते हैं ना, और हमारी पुलिस ने, क्या बांग्लादेश और भारत ऐसे नहीं कर सकते थे? भाई, भारत को पता है कि ये एहतजाज करेंगे, इनको करने देते हैं, भारत के अवाम को पता है हमारा हक है, हम एहतजाज करेंगे, बांग्लादेश को भी पता है। पाकिस्तान के अंदर तो एहतजाज करने के लिए भी दरख्वास्त देना पड़ती है, फिर दफ़ा 144 लग जाता है वहाँ। यानी कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोई एहतजाज करना चाहे जुल्म होने के ऊपर तो उसी जालिम से दरख्वास्त दे के इजाज़त ली जाती है। यानी कि इमरान खान को जेल में रखा है, उसके इलेक्शन चोरी किया, उसके ऊपर जुल्म किया, उसको अगवा करके रखा हुआ है। उस जिन्होंने अगवा किया हुआ है, गुंडे, बदमाश, कच्चे के डाकुओं से इमरान खान की फैमिली और उनकी पार्टी दरख्वास्त करती है कि हमें इजाज़त दे दीजिए कि हम एहतजाज करना चाहते हैं आपके ख़िलाफ़। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे एहतजाज करने के ऊपर
لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری. اور ایران کے بعد جنگ میں سب سے بڑا نقصان اگر ہوا ہے تو 40 لوگوں کی شہادت کا بتا رہے ہیں. وہ پاکستان میں ہوا ہے, وہاں تو پھر بھی 250-300 ہوئے ہوں گے. اور بلکہ اتنے 40 لوگ تو اسرائیل کے اندر نہیں مرے. ایران کے حملوں سے جتنے ایران کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو آپ نے مار دیا. یہ جو آپ عمران خان کے کیسوں کو کر رہے ہو نا, اعتراض دور ہو گیا ہے, اسپتال جانے دیں گے, توشہ خانہ ٹو لگ گیا, فلاں ہو گیا ہے, بشرا بیگم سے ان کی بھابیاں مل رہی ہیں, فلانا ٹمکانا کچھ ہو رہا ہے. صاحب یاد رکھیے گا سب ٹوپی ڈرامہ ہے, لولی پاپ ہے, اس کے اوپر نہیں جائیے گا. آج کا جو میں آپ کی سحری سے پہلے اور انگلینڈ سے افطاری کے بعد جو میں ایپیسوڈ کروں گا اس میں شہباز گل صاحب نے کیا بیان کیا, اور یہ جو کتنا بڑا شخص, معافی چاہتا ہوں, رمضان کا مہینہ ٹاؤٹ ہے, یہ جو آپ کا بیرسٹر گور ہے, اور جن لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے نعرے لگائے, کیسے نعرے لگائے, کیوں لگائے, کس کے کہنے کے اوپر لگائے, اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہے, اور فوج, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیرسٹر گور اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کو کیسے یوز کر رہی ہے. میں بڑی مفصل 10 سے 15 منٹ بات کروں گا اور کوشش کروں گا اس چیز کو وجہ بنا کے میں آپ کی آنکھوں کا مزید آپریشن کروں, آپ کو سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے. میری بات کہیں دور نکل گئی لیکن وہ چیزیں بھی لنک کرتی ہیں صاحبو اسی جنگ کے ساتھ جو کچھ بیان کیا. دیکھیے چین ایران کے ساتھ مل کے لمبی جنگ لڑ سکتا ہے, اور بتایا یہ جا رہا ہے اب تک جو 1200 بحری جہاز ہیں وہ بند ہیں, 1155 فلائٹیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں خلیجی ممالک کی اور باقی دنیا کی. اب دیکھیں اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. آئل کی ترسیل جو تھی وہ بند ہو چکی ہے, شپنگ کہیں سے جا نہیں رہی, پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایران کے پاس میزائل ہیں, چین کی مدد حاصل ہے, اور یہ اعلان کر دیا انہوں نے کہ ہم کم از کم آپ کے ساتھ 4 سے 7 ماہ تک لڑ سکتے ہیں. تو جب یہ صورتحال پیدا ہو چکی تو اب امریکہ, اسرائیل جو ہیں وہ فرانس, جرمنی, ایون اسپین اور برطانیہ کو کہہ رہے تھے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں. اب دیکھیں یہ بڑے سیانے ہیں بھائی, ہم کوئی یہ برطانیہ کو پاکستان تھوڑی نہ ہے کہ جو امریکہ کہے گا تو ہم دوسرے کی جنگ اپنے کندھے پہ اٹھا کے بدبودار لاش کو تو گھومتے رہیں گے. انہیں تو بدبو آتی ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ کی یہ جنگ ہم اپنے سر نہیں لیں گے. حالانکہ گریٹ برٹن کو دیکھیں تو اسپین کے اندر ان کی باقیات ہیں, ان کی جگہ ہیں, نیوزی لینڈ, کینیڈا, یعنی کہ امریکہ نے گریٹ برٹن سے آزادی حاصل کی ہے, پتہ ہونا چاہیے آپ کو. وہ اس گریٹ برٹن نے 200 سال ہمارے اوپر حکمرانی کی, دنیا کے اوپر حکمرانی کی. آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ سب جگہیں جو ہیں وہ انہی کی تھی اور انہی کی ہیں, کینیڈا سمیت. لیکن برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہم کچھ, پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ ایئر بیس آپ کو دے دیتے ہیں, میرے ذہن سے ایک نام نکل گیا, لیکن باقی یہ کہو کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو کے جیسے افغانستان میں گئے تھے راکٹ برسا رہے تھے, فوجیں دیں آپ کو, ایٹمی میزائل دے دیں, چیزیں کریں, اور راکٹ یہ نہیں ہم کریں گے, آپ جاؤ اپنی جنگ خود لڑو. برطانیہ نے انکار کر دیا. اور پھر دی سن کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کیا کہا ہے, وہ بڑے مایوس ہیں. نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں, اور بلکہ ٹرمپ صاحب ناراض ہیں, نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ پریشان بیٹھے ہوئے کہیں. تو انگلینڈ نے صاف انکار کیا, یہ اسپین کی طرف گیا, اسپین نے بھی صاف انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں ہم اس جنگ کے اندر نہیں کودیں گے. جرمنی اور فرانس باقی بچے, انہوں نے بھی کہا جب اس طرف کوئی بات آئے گی تو دفاع کے لیے کوئی مدد کر سکتے ہیں لیکن حملہ آور نہیں ہوں گے. چونکہ اب تو میڈل ایسٹ کے والوں کو جو ہے وہ اپنے لالے پڑے ہیں. قطر کو میں بتاتا ہوں یہ 2 فتنے کون سے ہیں, سعودی عربیہ, UAE, کویت اور بحرین. ان سب کو فکر پڑی ہے کہ یہ تو ہمیں مار پڑ گئی, امریکہ تو محفوظ وہاں پہ بیٹھا ہے, اسرائیل کے عوام کو بھی کچھ نہیں ہوا, ہمارا ستیہ ناش ہو گیا, ہمیں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. پہلے لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے, لوگ منتیں کرتے تھے, ہم بلینز اور ٹریلینز ڈالر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب یہ صورتحال ہے صاحبو کہ میڈل ایسٹ کے اندر سے لوگ اسپیشل فلائٹیں بک کر کے 2,60,000 پاؤنڈ, یعنی کہ یہ کوئی 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اگر آپ ان کو 2.5 لاکھ ڈالر میں بھی کریں تو یہ 9 کروڑ روپے بنتے ہیں یا 8 کروڑ. وہ لوگ پر فلائٹ کے ود فیملی دے کے کہتے ہیں پیسے کا چارج ڈالنا ہے, جب بم اوپر گر جائے گا پیسے سمیت قبر میں چلے جائیں گے. تو وہ لوگ ایک ایک فلائٹ بک کر کے انگلینڈ کی طرف آ رہے ہیں. یورپ میں بھی نہیں رہ رہے چونکہ یورپ تو ادھر پاس آتا ہے.
اب دیکھیں یہ جو روکڑا ہے نا، منی پیسہ، یہ ایک بندے کو بھی اچھا لگتا ہے، خاندان کو بھی اچھا لگتا ہے، ملک کو بھی اور دنیا کو بھی۔ اب گریٹ برٹن نے دیکھا کہ ہم جب جنگ میں شامل ہو جائیں گے اور ہماری طرف توپوں کا رخ ہو گیا، اس سے بہتر نہیں ہے یہ جو خزانہ آ رہا ہے، یہ جو گلف میں ساری چیزیں چلی گئی تھی، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ملین اور بلینئر، تو ہم کیوں نہ ایک کام کریں کہ یہ جو آ رہے ہیں جنگ کو دفعہ مارو، یہ پیسہ لے کے آ رہے ہیں، ہمارے بینکوں میں رکھیں گے، ہماری اکانومی بڑھے گی۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، خوش آمدید، آپ دبئی کو چھوڑیے، قطر کو چھوڑیے، سعودی عربیہ کو چھوڑیے، ہمارے پاس آئیے، ہم ایک محفوظ ملک ہیں، اور واقعی محفوظ ہے۔ دنیا کے جو جہان کے بڑے فسادی اور لوگ ہوتے ہیں وہ صاحب کو برطانیہ پناہ دیتا ہے اگر مال لے کے آؤ، ان کی اپنی پالیسی ہے صاحب۔ میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ جو مثال ہوگی اس کے 4 لوگ ہیں اور بڑا انجوائے کریں گے اس مثال کو، میں حقیقت کے اوپر مبنی آپ کو مثال دینے لگا ہوں۔ یہ 4 دوست تھے، تو وہ سکول پڑھتے تھے اکٹھے نا، 4 دوست، ایک ہی گاؤں سے ان کا تعلق تھا، دیہاتی تھے۔ تو ان 4 دوستوں میں سے ایک دوست کے اوپر دوسرے گاؤں کے بچوں نے حملہ کر دیا۔ بچے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ بچے تھے، 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ اب یہ جو 4 دوست ہیں، میں ان کے نام بھی بتاؤں گا، اور یہ جو 4 دوستوں کو جو میں تشبیہ دے رہا ہوں وہ بھی بتاتا ہوں۔ ان میں سے یہ جو اسلامی ممالک کے 4 دوست ہیں اور غیر اسلامی، ایران، پاکستان، رشیا اور چائنا، یہ 4 ہیں۔ ادھر حقیقت میں 4 دوست ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ان 4 دوستوں میں سے ایک دوست کو دوسرے گاؤں والوں نے حملہ کر دیا، اور جب مارنے لگے تو ان 4 دوستوں کے نام تھے شکور، سخاوت، امجد اور شوکت۔ ہوا کچھ یوں کہ شکور کو جو ہے وہ دوسرے گاؤں کے لوگوں نے جب حملہ کیا تو ایک جو ان میں سے سخاوت تھا اس نے چھڑانے کی کوشش کی، تیسرا دوست جو امجد تھا اس نے آگے بازو رکھ دیا، اور جو اب تختی ماری دوسرے گاؤں والوں نے شکور کو، تو امجد کا بازو ٹوٹ گیا۔ اب چوتھا دوست بھی تھا صاحبو، چوتھے کا نام تھا شوکت۔ اب چوتھا دوست دور کھڑا رہا، دیکھتا رہا، وہ بولا نہیں، بالکل نہیں بولا صاحب۔ اب سخاوت نے بھی بچانے کی کوشش کی، امجد نے دوست کو بچاتے ہوئے آگے بازو رکھا، بازو تڑوا دیا، اور بتایا گیا کہ وہ امجد جب رات گھر گیا تو اس نے اپنے والدین کو، والد والدہ کو نہیں بتایا کہ وہ ڈانٹیں کہ ہوا کیا ہے بیٹے کو، تو جب رات کو سویا اور درد جاگا تو رویا، تو پھر پتہ چلا اس کو تو بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ اب جب یہ تینوں آگے گئے، لڑائی ختم ہو گئی، بچ بچاؤ کر لیا، بچ بچاؤ کراتے ہوئے امجد کا بازو زخمی ہو گیا، اور سخاوت نے بھی رول پلے کیا، اور شکور صاحب جو تھے وہ بھی بچ گئے۔ انہوں نے چوتھے شوکت کو پوچھا کہ بتا یار، ہم چاروں دوست ہیں، تو نے کوئی عمل نہیں کیا، تو کونے میں کھڑا رہا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو شوکت ان کو کہتا ہے دیکھو میں نے بڑی کوشش کی، مجھے غصہ آ جائے اور میں پھر ان کو ماروں دوسرے گاؤں والوں کو، لیکن مجھے غصہ نہیں آیا۔ صاحب وہ شوکت غصے کا انتظار کرتا رہا کہ مجھے غصہ ہے، دیکھیں اس نے بہانہ کیا لگایا۔ اب اسی طریقے سے دیکھیے کہ ان میں جس کو مارا جا رہا ہے شکور، وہ ایران ہے، جس نے بیچ میں سے بچ بچاؤ کروایا وہ رشیا ہے، سخاوت، جس امجد نے اپنا بازو تلوا دیا آگے رکھا، یعنی کہ شکور کے ایران کے آگے رکھا کہ اس کو مارو نہیں، وہ چائنا ہے، اور جو شوکت ہے وہ پاکستان ہے۔ اس کو غصہ نہیں آ رہا اور وہ الٹا کہتا ہے میں کہاں فون کیا جی، سعودی عربیہ۔ ان کو کہا دیکھیں نا یہ بڑا غلط کیا ایران نے آپ کے اوپر، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اچھا اسی پاکستان نے پھر فون کیا، جو شوکت ہے ایران کو کہا دیکھیں نا بڑا غلط ہو رہا ہے آپ کے اوپر، اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں۔ دبئی فون کیا، دیکھیں بڑا غلط کر رہا ہے ایران آپ کے اوپر۔ یہ منافقت کر رہے تھے، اور اسے اب پاکستان جو ہے اسے غصہ نہیں آ رہا، غصہ آئے گا تو وہ کچھ کرے گا۔ یقیناً میں آپ کو سمجھا پایا ہوں کہانی کیا ہے۔ تو صاحب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے پیش نظر ایران نے تو نیت کر لی بھائی جنگ آپ نے شروع کی تھی، ختم ہم کریں گے۔ جب آغاز آپ نے کیا تو اختتام کا انتظار کیجئے نا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہا تھا نا ماہ رمضان میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، سارے ہوں، مت لڑیے۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں نے سنا اور انہوں نے بڑی پیشن گوئیاں کی۔ انہوں نے کہا یہ ایران، یہ جو شیعہ مسئلے کے اہل تشیع لوگ ہیں یہی ٹھہریں گے، یہی قیام کریں گے۔ انہوں نے ایک لفظ بولا، انہوں نے کہا سنی سن ہو گئے، سنی اتنے سن ہو گئے، وہ حلوہ کھا رہے ہیں، کھیر کھا رہے ہیں، چھوارے کھا رہے ہیں، بڑے بڑے ولیمے کھا رہے ہیں۔ وہ جو سنی مولوی، معافی چاہتا ہوں، میں تو مسلمان کہتا ہوں اپنے آپ کو، بننا میں سنی وابی شیعہ بننا ہی نہیں چاہیے۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، ہر کسی کا اپنا مسلک ہے، مذہب ہے، آزادی ہے، جو مرضی کریں۔
وہ جو استثنا ملنے کے اوپر خاموش ہیں، جو عدت میں نکاح والے کیس کے اوپر خاموش ہیں، جو ملک کے اندر آئین کے ساتھ کھلواڑ ہونے پہ خاموش ہیں، جو غیر شرعی کام ہونے کے اوپر خاموش ہیں، ان کی بات کرو گی، ان سنی مولویوں کی بات کرو گے، معافی چاہتا ہوں۔ اسی پاکستان کے اندر اگر سنی شیعہ کی بات کریں، شیعہ مسلک کے علماء نے کہا تھا ایران کے اوپر حملے سے پہلے کہ اگر ہماری فوج بورڈ آف پیس میں گئی تو ہم ان کے جنازے اگر ہمارے پاک فوج کے فوجی شہید ہوئے تو نہیں پڑھیں گے۔ شہید کہنا تو دور کی بات، یہ اس حد تک وہ آئے۔ علامہ ناصر راجہ صاحب کو دیکھیے، باقی چیزوں کو سامنے اگر آپ رکھیں تو یہ لوگ زیادہ دلیر ٹھہرے۔ ہم ختم پڑھتے رہے، درود پڑھتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، درباروں کے اوپر چادریں چڑھاتے رہے، اور کہاں سے کہاں لے گئے باتوں کو۔ صاحبو، یہ ایران، امریکہ، اسرائیل، چین، رشیا، یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس میں سب سے بڑا کردار جو ایران کی عوام کا ہے اور پھر جو ان کی لیڈرشپ کا ہے، وہیں پہ مت بھولیے گا جو کردار ہے وہ چین کا ہے۔ چین نے جیسے پاکستان کی مدد کر کے بھارت کے طیارے گرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، پاکستان کو بچایا تھا، اسی طرح سے جو ہے وہ چین نے ایران کو بھی بچایا، چونکہ چین کی مجبوری ہے ایران کو بچانا۔ ایران جو ہے وہ حفاظتی دیوار ہے چین کے تحفظ کے اصول کے لیے۔ اب دیکھیں ڈی جی ایس پی آر صاحب نے صاحبو بیان دیا اور کہا جی کہ آپ دیکھیں الجزیرہ کو، اچھا بیان دیا، میں اس کی تشریح میں جاؤں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اچھا یہ تھا کہ دیکھیں اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو ہم وہ چلا دیں گے۔ اور بھائی جان، یہ تو آخری کام ہوتا ہے نا کہ اگر آپ مجھے مارنے آئیں گے تو میں آپ کو آگے سے خودکش حملہ کر دوں گا۔ آپ کہیں نا ہم ایک ہیں، ہم نیک ہیں، عمران خان جیل سے باہر ہے، ہم پوری قوم ہمارے ساتھ ہے، ہم جنگ لڑ لیں گے، ہم نے 71 کی جنگ لڑی، 65 کی لڑی، کارگل کی لڑی، فلاں لڑی، ویسے کیا، تو یہ سیدھا سیدھا کہنا ایٹمی بم ہے تو اس کی وجہ سے کوئی آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ہاں میں مانتا ہوں یہ چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، حالات اور واقعات جو ہیں ان کو بہتر کریں، باصورت دیگر یونٹی جب تک نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی۔ دیکھیں ایران نے کیسے جنگ جیتی، ان کی قوم ان کے ساتھ تھی۔ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ قوم آپ کے ساتھ ہے، سروے کروایا کریں، آپ کو اس طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو انشاءاللہ کبھی کوئی ایسا وقت آیا، ہم پوری قوم جو ہے وہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، سب لڑیں گے، جیت بھی جائیں گے، انشاءاللہ جیتیں گے اور سب چیزیں ہوگی، لیکن تھوڑا حکمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی عمران خان نہیں ہے جس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں۔ صاحبو، دو مسلم ممالک کون سے ایسے ہیں جو بہت بڑے فتنے ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں، آپ دیکھیں نا سعودی عربیہ کی جو آئل کا معاملہ تھا، انفینٹری تھی، انفائنری، اس کے اوپر تو حملہ ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا، جبکہ اسرائیل اور امریکہ اور باقی لوگ تیش دے رہے ہیں کہ ہاں سعودی عربیہ، یہ ایران نے آپ کے اوپر حملہ کیا لہٰذا آپ بھی حملہ کرو۔ تو ثابت کیا ہوا پھر قطر کے حوالے سے؟ اب مسلم ممالک کو یہود و نصارہ مل کے جو ہیں وہ لڑوا رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کوشش کر رہے ہیں، ابھی لڑے تو نہیں ہیں اس لیول کے اوپر۔ تو اللہ نے جو قرآن میں کہا تھا کہ یہ لوگ سازش کرتے ہیں، یہ لومڑی کی طرح چلاک ہوا کرتے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تو پھر اللہ کی بات تو جھوٹی ہو نہیں سکتی، نعوذ باللہ، یہ تو بات سچ ہو گئی۔ تو جب ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں حملہ نہیں کیا، ہم نے ریاض میں حملہ کیا جہاں پہ ایئر بیس تھے، جہاں ایئر بیس اور فوجی اڈے تھے، ہاں ہم نے مارا، لیکن باقی تو میں نہیں ماروں گا۔ تو پھر قطر کہہ رہا ہے جی کہ ہم جو ہیں وہ حملہ کریں گے، ایران کے اوپر حملہ کریں گے، تو کر کے دیکھ لو حملہ، آپ دیں امریکہ کو اڈے، ایئر بیس بنا کے دیں، وہاں سے آپ مروائیں ایران کو، اور ایران جب واپس حملہ کرے تو آپ اس کو تیش دیں۔ قطر والو، آپ امریکہ کی مدد ہونے کے باوجود یا امریکہ کی مدد کرنے کے باوجود ایران کے اگینسٹ نہیں جیت سکے، تو آپ اکیلے قطر ہوتے ہوئے ایران کے ساتھ لڑ کے کیسے جیتیں گے؟ ستیہ ناش پھیر دے گا۔ صاحبو، یو اے ای اور قطر دو واحد اسلامی ملک ہیں جو اتنا بڑا فساد اور فتنہ اور منافق ہیں، ان کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کیجیے گا۔ یہ پھر کبھی اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بات کریں گے، لیکن پہلے نمبر کے اوپر جو فتنہ ہے اسلامی ملک ہوتے ہوئے، فساد ہے، منافق ہے، وہ یو اے ای ہے۔ اس کے بعد یہ قطر آتا ہے، اس میں بسنے والے عوام نہیں، عوام آج بھی 70-80-90% قطر، کویت، بحرین، یو اے ای، سعودی عربیہ کے، ایران کے ساتھ ہیں، امت مسلمہ کے ساتھ ہیں۔ یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، یہ جو بادشاہ ہیں نا، جنہیں آخرت کی تیاری نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، موت سے ڈرتے ہیں، کہیں مر گئے تو قبر کے اندر سانپ اور بچھو کاٹیں گے، چونکہ عیاش پرست ہیں نا، تو یہ لوگ ہیں۔ عوام آج بھی امت مسلمہ متحد ہے،
وہ तफरका बाजी अगर होती तो क्या यहाँ से बैठ के शिया लोगों की कोई सुन्नी सपोर्ट कर रहे होते या दीगर मज़ाहिब के लोग ऐसे करते? नहीं, यूनिटी है, सारे हालात अच्छे हैं, मसला कहाँ पे है? लीडरशिप के अंदर है। तो ये दो ममालिक जो हैं ये बहुत बड़ा फितना है और इस फितने से हम जान तो नहीं छुड़ाएंगे, लेकिन इस फितने को जो है हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। साहिबो, आज इस्लामाबाद के अंदर जो अपीलें लगी हैं इमरान खान साहब के हवाले से, ये आखिर पे मैं डिस्कस करूं, लेकिन मैं बयान सारा कुछ करता हूं। लेकिन साहिबो, आपने बिल्कुल इसको फजूल समझना है, ये कुछ नहीं होगा, कोई इलाज नहीं होगा, खान साहब को ये ऐसे बाहर नहीं आने देंगे, ये जंगें 2-4 दिनों हफ्तों में ठीक हो जाएंगी। आप रोज़े रखें और उसके बाद क्या करें कि ईद कीजिए और ईद के बाद तैयारी पकड़ें। इस मुल्क के अंदर तो आप इनकलाब चाहिए, पहले तो आप इमरान खान को रोते थे, मुरीदके को रोते थे, इंसाफ को रोते थे, आइन के ऊपर अमल नहीं है, 26 नवंबर का मामला, इमरान खान को पकड़ लिया, ज़िया-उल-हक को मार दिया, बेनज़ीर को शहीद कर दिया, पता नहीं क्या क्या हुआ। अब तो आपको पता चल गया कि ये लोग जो हैं ना अपने हैं ना किसी और के हैं, अफ़गानिस्तान वालों को मारते हैं, फ़लाँ चीज़ें करते हैं, पॉलिसी हमें बताते नहीं, सारे गुनाह सियासतदानों के खाते में डाल देते हैं। जो दुनिया में मारता है मुसलमानों को उसे नोबेल प्राइज़ देने की बात करते हैं। आप बाहर निकलते हैं तो इतने लोग जंग में इजराइल के अंदर नहीं मरे जितने आप लोगों को उन्होंने मार दिया, शहीद कर दिया। इससे तो बेहतर था इनकलाब लाते हुए शहीद हो जाते। मरना तो आज भी है, कल भी है, वैसे भी है। तो लिहाजा अब सारे तमाम हालात वाक़यात जो गोरख धंधा बना हुआ था वो सुलझ गई, वो समझ आ गई है कि इस अपने निज़ाम से आज़ादी लेंगे तो बाकी दुनिया में हम वैसे ही आज़ाद हो जाएंगे आस्ता आस्ता। तो हुआ कुछ यूँ कि आज 3 मार्च 2026 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC में इमरान खान के हवाले से होने वाली कानूनी कार्रवाई की मुख्तसर तफसीलात दर्ज झैल हैं, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। तिबी मायने और अस्पताल मुंतकिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की इस दरख्वास्त पर समाअत की जिसमें उन्होंने बेनाई में दुश्वारी आंख के इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की थी। अदालत ने इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए और समाअत के लिए 10 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। समाअत के लिए 10 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। जिन्होंने आंख ठीक करानी हो वो 10 घंटे दूर टाइम नहीं लगाते, वो 10 मिनट में फैसला करते हैं। ये 10 मार्च की तारीख दे रहे हैं, 7 दिनों के बाद तब तक हो सकता है आंख के अंदर कोई धमाका हो चुका हो। अदालत ने इस हवाले से रियासत सरकार को नोटिस जारी कर दिया है ताकि अगली समाअत पर जवाब जमा करवाया जाए। देखें ना, एक महबूब अपनी महबूबा को अपने कासद के ज़रिए ख़त लिख रहा है। महबूब कौन है? जो अदालत है। महबूबा कौन है? जो हुकूमत है। कासद कौन है? ये जो बीच में वकील हैं। वो जवाब देंगे, जमा होगा, अदालत पढ़ेगी क्या महबूबा को जो प्यार मोहब्बत इश्क का जो ख़त लिखा था उसने कबूल कर लिया है या इनकार कर दिया या क्या हुआ। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ना हमारी अदालतें आज़ाद, ना हमारे वकील आज़ाद, ना हमारे अवाम आज़ाद, ना हमारी हुकूमत आज़ाद, ना मीडिया आज़ाद। तो किसको ख़त लिखेंगे, कौन जवाब देगा, कौन मुतमईन होगा? ये सब किस्से जो हैं और कहानियाँ हैं। अदालत ने इस हवाले से सरकार को नोटिस जारी कर दिया और अगली समाअत पर जवाब जमा कराएगी। तोशाखाना केस में क्या हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना क्रिमिनल केस जिसमें अगस्त 2023 में गिरफ्तारी हुई थी के मरकजी, अब देखें ना, तोशाखाना क्रिमिनल केस बन गया। गिरफ्तारी हुई थी कि मरकजी अपील को भी 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत दी है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत की है कि केस का रिकॉर्ड पेपर बुक 2 से 3 रोज़ में तैयार किया जाए। दीगर अहम केसेस की ताज़ा सूरत हाल जो है वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस, इस केस में सज़ा मतली की दरख्वास्त पर समाअत 11 मार्च को होगी। तोशाखाना 2, देखें ना, 1-2 पार्ट बन रहे हैं। इस केस में भी सज़ा मतली की अपीलों पर से एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं और ये भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। GHQ हमला केस रावलपिंडी की इंसदाद से दहशतगर्दी, अदालत ने इस केस की समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर रखी है। कहीं मुलतवी हो गया, कहीं ख़त लिखा है, कहीं इतराज़ दूर हुआ है। जज तो वही है ना, लोग तो वही हैं, कोई फरिश्ते तो नहीं है ना। किसी सूरत आपने इनके ऊपर एतबार नहीं करना। इन दिनों में इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, बात समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये 23-24 मिनट का व्लॉग हो गया कि आप इससे बोर तो नहीं हुए, हम ताकि इसको थोड़ा सा रिव्यू कर सकें। तो साहिबो इसके ऊपर फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।